الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن صدق الله العلي العظيم. شباب اچھا نہیں لگتا، شراب اچھا نہیں لگتا، شباب اچھا نہیں لگتا، شراب اچھا نہیں لگتا، گلی کوچوں میں یوں بکھرا گلاب اچھا نہیں لگتا، سبق جن میں پڑھایا جا رہا ہو بے حجابی کا، سبق جن میں پڑھایا جا رہا ہو بے حجابی کا، ہمیں ایسی کتابوں کا نصاب اچھا نہیں لگتا. اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان نظام، پردہ نشین خواتین اسلام، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کا ٹکڑا پڑھا جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی ہدایت کی گئی ہے کہ اے نبی، اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور تمام مسلمانوں کی عورتوں کو اس بات کا حکم دیجئے کہ وہ اپنے اوپر تھوڑی سی چادر لٹکا لیں. یعنی کلام اللہ شریف کی اس آیت میں پردے کا حکم نازل ہوا ہے. قرآن کریم کی ایک دوسری آیت کا ٹکڑا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ کہ عورتیں اپنی اوڑھنیوں کو سینوں پر ڈال لیا کریں. اس آیت میں بھی پردے کی جانب اشارہ ہے. مگر دوستو، جب مذہب اسلام کے روشن ستاروں سے کفر و الحاد، ظلم و جہالت کے بادل چھٹے، بے غیرتی اور بے حیائی کی تاریکیاں ختم ہوئیں، قرآن پاک کے عدل و انصاف سے باطل کے لہراتے جھنڈے گر پڑے، مظلوموں اور بے کسوں کو مساوات اور برابری کا درجہ ملا، خاص طور پر ان عورتوں کو جو ظلم و ستم کی چکی میں پس رہی تھی، مصائب و آلام کے پہاڑ ان پر توڑے جا رہے تھے، اسلام نے ان کو ذلت و پستی کے غار سے نکال کر بلندی پر پہنچایا. ظہور اسلام سے لے کر صدیوں تک مسلمان عورتوں کی بڑائی کے گیت گائے جاتے رہے. اگر تاریخ کے اوراق کھولے جائیں تو غیر مسلم عورتوں پر مسلمان عورتوں کی فضیلت اور برتری دکھائی دے گی. لیکن دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا کے اندر شیطانی ڈنکے بجنے لگے. مسلمان عورتوں کو مکاری اور عیاری کے بندے میں پھنسانے کے ارادے ہونے لگے. مسلمان عورت کو اس کے گھر کی چہار دیواری سے نکال کر شارع عام پر بدنام و رسوا کرنے کی انتھک کوشش کی گئی. اسے شمع محفل بنا کر درندہ صفت انسانوں کے حوالے کیا گیا. پردے کی مخالفت میں لاکھوں صفحات سیاہ کر دیے گئے. ان کی صرف ایک ہی صدا تھی کہ پردے کی گریبان کو چاک اور ریزہ ریزہ کیا جائے اور عورت کو بے لگام اور بے حیا چھوڑ دیا جائے، وہ جو چاہے دل کھلائے. چنانچہ خواہشات کے ان پٹھوں کی آرزویں پوری ہوئی اور انہوں نے آہستہ آہستہ مسلم خواتین کو بہکا لیا اور مسلمان عورتوں نے بھی پردہ جیسی عظیم نعمت کو پیٹھ پیچھے ڈال کر مردوں کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر چلنا شروع کر دیا. پھر نہ پوچھئے کہ اسلامی معاشرہ کن کن خرابیوں سے دوچار ہوا، کتنی مصیبتوں اور آفتوں کا سامنا ہوا. بدکاری اور زناکاری عام ہوتی چلی گئی. دکانوں اور مکانوں، بستیوں اور بیابانوں میں برائیاں ہی برائیاں نظر آنے لگیں. محترم دوستو، اگر اسلام دشمن طاقتیں یورپ، امریکہ پردہ کے خلاف نعرہ بلند کریں تو ہمیں اس پر کوئی تعجب اور حیرانی نہیں، کیونکہ اس
اسلامی تعلیمات کو ہر طرح بدنام کرنا ان کا شیوا بن چکا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج ہماری قوم کے اکثر لوگ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور محمد عربی کو امتی کہلاتے ہیں، وہ بھی اسی ذہنی غلامی کے شکار ہیں، اور خاص طور پر انگریزی تعلیم یافتہ طبقہ تو اس میں زیادہ مبتلا ہے۔ وہ بھی پردہ کے معاملے میں اسلام دشمنوں کے ساتھ ہیں اور انہی کے دوش بدوش چل رہے ہیں۔ کسی شاعر نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے راتوں کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ اسلام کے پاسبانوں، آج پردے کے مسائل کو لے کر مناظرہ بازیاں اور مضمون نگاریاں ہوتی رہتی ہیں، پردے کے خلاف تحریکیں چلتی ہیں، پردے کو بہت بڑی ناانصافی کہا جاتا ہے، حتیٰ کہ عورت کے لیے پردے کو قید و بند سے تعبیر کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ پردہ قید ہے، پردے کو وحشیت بتلایا جاتا ہے۔ آج مغربی تہذیب نے عورت کی شرم و حیا کی دولت کو لوٹ لیا ہے، کہتے ہیں کہ پردہ کرنے سے ترقی نہیں ہو سکتی۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارا خاندانی اور معاشرتی نظام تباہ و برباد ہو چکا ہے، اخلاق و عادات اور شرم و حیا کا جنازہ نکل چکا ہے۔ یہی وہ تہذیب ہے مسلمانوں، کان کھول کر سن لو، یہی وہ تہذیب ہے جس نے عورت کو چرائے خانہ بننے کے بجائے اس کے اندر شمع محفل بننے کا جذبہ ابھارا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ رواج بے حجابی خوشنما کانٹوں کی مالا ہے، رواج بے حجابی خوشنما کانٹوں کی مالا ہے، نئی تہذیب سے ہوشیار تاریخ اجالا ہے۔ یہ اس یورپ اور امریکہ کی دین ہے کہ آج نوجوان لڑکیاں باریک سا دوپٹہ، غور سے سنو مسلمانوں، یہ اس یورپ اور امریکہ کی دین ہے کہ آج نوجوان لڑکیاں باریک سا دوپٹہ گلے میں ڈال کر چست اور باریک لباس پہن کر کھلے عام سڑکوں پر گھوم رہی ہیں۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری کامیابی اور کامرانی کفار و مشرکین اور عیسائیوں کی باتوں میں نہیں ہے، بلکہ ہماری کامیابی خدا وحدہ لا شریک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور اسلامی احکامات کے اندر ہے۔ ہمیں عقل کا چراغ گل کر کے نفس کے پیچھے بھاگنے اور مغرب کی بد تہذیب عورتوں کی نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری ہدایت قرآن و سنت کے بتائے ہوئے طریقے میں ہے۔ اسلام کے پاسبانوں، حضرت اسماء اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہے، ایک مرتبہ باریک کپڑا پہن کر حضور کے سامنے آ گئی تو سرور کائنات نے نظر پھیر لی اور ارشاد فرمایا کہ اے اسماء، عورت جب بالغ ہونے کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کے بدن سے کچھ بھی دیکھنا جائز نہیں سوائے اس کے چہرے اور ہتھیلیوں کے۔ اس حدیث سے اس بات کا صاف پتہ چلتا ہے کہ باریک کپڑا پہننا بھی پردے کے خلاف ہے۔ مسلمانوں، انسان کے چہرے پر خوبصورتی سے جڑی ہوئی یہ تو آنکھیں نفس کی سب سے بڑی چور ہے، دل و دماغ کے تمام مساوس کی جڑ یہی تو آنکھیں ہیں۔ فتنہ اور فساد کی ابتدا عام طور پر انہی سے ہوتی ہے، اسی لیے رب ذوالجلال نے نہ کہ صرف عورتوں کو بلکہ مردوں کو بھی نگاہ نیشی رکھنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ کلام پاک میں آیا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن۔ مسلمانوں، ہماری ماں اور بہنوں کو چاہیے کہ اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ پردے کے حکم پر عمل نہ کر کے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر رہی ہے یا اپنی عاقبت کو خراب اور اسلامی تعلیمات کو پامال کر رہی ہے۔ فخر موجودات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی مائیں ہیں، ان کو بھی پردے کا حکم تھا، ان سے کبھی بھی پردے کو ختم نہیں کیا گیا۔ تو آج ہمارے لیے اس بات کی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے کہ بے پردہ گلی کوچوں میں گھومتی پھریں، بے لگام گھوڑی کی طرح جہاں چاہے جائیں؟ مسلمانوں، کان کھول کر سن لو، عورتوں کی تمام ذمہ داریاں ہمارے سپرد ہیں کہ ان کو بے حیائی اور بے غیرتی کے بھور میں پھنسنے نہ دیں، عریانیت اور ننگے پن کو معاشرے سے دور رکھیں۔
ان کو اسلامی معاشرہ اور اسلامی قوانین سکھائیں اور شریعت مطہرہ کے سانچے میں ڈھلنے کے طریقے بتلائیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، آج اگر ہم نے ان کو گناہوں اور برائیوں کی دلدل میں بسنے دیا تو کل قیامت کے دن ہم خدائی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اسلامی تعلیمات اور اسلامی احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے معاشرے کو ایک اسلامی معاشرہ بنائے۔ آمین۔ اب جس کے دل میں آئے وہی پائے روشنی، میں نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔